والصلاة والسلام على الذي جعلته نبيا في بل إيجاد القول والمكان ثم قبضته ألف عام في بحور العلم والبرهان ثم الصلاة والسلام على ناصر شريعته وقاضي دينه ومنفذ أحكامه المنبذ للإيمان والمدمر لأهل الكفر والفسوق والعصيان ثم الصلاة والسلام على زوجته التي نزل في تزويجها القرآن حيث أن سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان ثم الصلاة والسلام على اللؤلؤ والمرجان بالخصوص على إمامين وهمامين والسعيدين والشريفين واسمهما الحسنان ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله على محبه ولعنة الله على مزيه في كل حين وأوان أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحق مع علي وعلي مع الحق اللهم أدر الحق حيث ما دار علي ملكي وزن الأقصى نعرہ تکبیر تمام حاضرین کی زبان توحید کا نعرہ سیدہ کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ نعرہ مسلمان کی پہچان نعرہ ہے سب مل کے اپنے اسلام کا اعلان کیجیے نعرہ رسالت نعرہ حیدری رسول خدا کی حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی محبت موت کی نشانی ہوتی ہے سب مل کے اپنے ایمان کا اعلان کیجیے نعرہ حیدری حسینیت یہ نعرہ حسین علی کی فتح کا اعلان ہے صرف زبان کی حرکت نہیں روح کی آواز ہونی چاہیے سب مل کے مولا حسین کی فتح کا اعلان کیجیے حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت خدا متقی پر بلندتر سب سب سے پہلے دور اقبالی کا تمام حضرتاروں کا اس صفحہ ادا پہ تشریف لانا عبادت میں شمار فرمائے جو بندہ صفحہ ادا پہ آتا ہے دل میں کوئی نبی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے یہ ذکر دعا کی قبولیت کا بہت بڑا وسیلہ ہے ہمارے کے ذکر کے صدقے میں آپ تمام حضرات اور بانیان کے لیے حاجات رکھتے ہیں ہمارے اپنے بارگاہ میں مستجاب فرمائے آپ تمام حضرات کے مرحومین بالاخص بانی والی نصیب تقوی صاحب کے خانوانے میں جتنے مرحومین ہیں ان کے والد مرحوم کے درجات بلند فرمائے ہمیں دنیا میں بار بار مولا حسین کی زیارت ادا خیر میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے دعا ہے کہ مالک بانی مجلس کی شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے یعنی غیر میں اپنے مقصد میں کامیابوں کا حال فرمائے مجاہدین اسلام کو ہر معاذ میں فتح و کامیابی نصیب فرمائے ہمارے وطن کی موت کو ہم سے راضی فرمائے اور سب سے دعا ضرور کے لیے ہماری حجت کے دورہ بقیت اللہ منتقل وارث پورے حسین امام زمانہ کو ظہور میں تاجیل فرمائے امیر کے بعد انسان سے محشور فرمائے امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے اپنے خداؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر سبب صاحب عزیز وقار محبان علیہ عزیز عزیز حسین ابن علی علیہ السلام میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے اور ایک نبی کا فرمان تلاوت کیا ہے میں نے آیت اس لیے پڑھی تاکہ پتہ چل جائے نبی کے فرمان کی اہمیت کیا ہوتی ہے پر نمبر 27 سورہ نجم ہے اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
یہ میرا نبی اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں ہے کہ جب جملے بولے جاتے ہیں، حدیثیں سنائی جاتی ہیں، فرمان بولے جاتے ہیں، وہ میرے نبی کی خواہش نہیں ہوتی. ان هو الا وحی یوحی، اللہ کی وحی سنائی جا رہی ہوتی. اب دیکھیے جب اس بات پہ اتفاق ہے نبی کے امتیوں کا کہ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ اللہ کی وحی کے تحت بولتے ہیں. اب نبی کے کسی قول کو، نبی کی کسی فکرے کو، نبی کی کسی حدیث کو نبی کی ذاتی خواہش کہنا خلاف قرآن ہو. اب اگر نبی آپ وحی سے بھری ہوئی زبان سے مولا علی کی شان میں کوئی حدیث سنا رہے تھے تو یہ بھائی اپنے بھائی کی شان نہیں سنا رہا، یہ نبیوں کا سردار، ولیوں کے سردار کی شان سنا رہا تھا. اس لیے کہ قرآن نے مہر وحی ثبت کر دی ہے کہ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے. اب اگر نبی آپ وحی سے بھری ہوئی زبان سے خاتون جنت کی شان میں کوئی حدیث سنا رہے تھے تو یہ باپ اپنی بیٹی کی شان نہیں سنا رہا تھا، یہ رحمت للعالمین سیدۃ النساء العالمین کی شان سنا رہا تھا. اس لیے کہ اللہ نے مہر وحی ثبت کر دی ہے کہ یہ نبی اپنی خواہش سے نہیں، اللہ کی وحی کے تحت اپنی زبان کو جنبش دیتے ہیں. اب اگر نبی آپ وحی سے دھلی ہوئی زبان سے حسنین کی شان میں کوئی حدیث سنا رہے تھے تو یہ نانا اپنے نوازوں کی شان نہیں سنا رہا تھا، یہ نبیوں کا سردار جوانان جنت کے سرداروں کی شان سنا رہا ہے. اب نبی نے آپ وحی سے دھلی ہوئی زبان سے مولا کائنات کا تعارف فرمایا. میں حوالہ دے دیتا ہوں اگر یہاں بھی غیر شیعہ بھی موجود ہے. قبلہ شیعہ دستیوں کتابوں کے حوالے میں ذہن میں ہے، اہل سنت کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے المستدرک علی الصحیح ہے، علامہ حاکم نیشاپوری کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور انہوں نے یہ کتاب اس لیے لکھی، انہوں نے کہا کہ جب امام بخاری صحیح بخاری لکھ رہے تھے اور امام مسلم صحیح مسلم لکھ رہے تھے، انہوں نے اپنے لیے کچھ شرائط معین کی کہ جو بھی حدیث اس شرط پہ پوری اترے گی ہم اسے بخاری اور مسلم میں لکھیں گے. اس اہل سنت عالم نے کہا کتنی ایسی حدیثیں تھیں جو ان کے معیار پہ پوری اتر رہی تھی، نہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھی، نہ مسلم نے صحیح مسلم میں لکھی. کہا کہ میں ان کی شرائط والی ساری حدیثیں جمع کر رہا ہوں. اب ان میں کوئی حدیث لکھتے ہیں کہ نبی نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اگر حدیث یہاں رک جاتی ہمیں بالکل بھی خوشی نہ ہوتی کہ نبی نے صرف یہ کہہ دیا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. مگر آگے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا، نبی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہوئے فرمایا اللہم عدل الحق حیث بات علی پر الہ حق و دھرمور جدھر علی مرتا جاتا ہے. یعنی نبی نے کہا حق تلاش نہ کرو، علی کا در تلاش کرو. اگر تم علی کے دروازے تک آ جاؤ حق تک پہنچ جاؤ گے. اور قبلہ یہ ہماری قوم کے بچے کو حدیث یاد ہوگی. نبی نے کہا جہاں حق ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے. اب کبھی کسی عالم واعظ ذاکر خطیب سے اگر یہ حدیث سنے تو آپ کو حق ہے ان سے پوچھ کے روک کے سوال کیجئے یہ حق کیا ہوتا ہے. کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہے وہاں حق ہے. کبھی بندے کو زندگی میں پتہ چلتا ہے، جسے زندگی میں پتہ نہ چلے اسے مرنے کے بعد اس کے بعد شانوں پہ اٹھا کے قبر میں لٹا کے عالم کو بھلا کے شانہ ہلا ہلا کے بتاتے ہیں سن حق کیا ہے. پھر اسے قبر میں بتایا جاتا ہے ان الموت حق والبعث حق والنشور حق وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق والمیزان حق والصراط حق والجنت حق. اسے قبر میں بتایا جا رہا ہے کہ موت کا آنا حق تھا، تیرا قبر میں اتارا جانا حق ہے، منکر و نکیر کا سوال کرنا حق ہے، تیرا نام اعمال کھولا جانا حق ہے، تیرا نام اعمال تولا جانا حق ہے، تیرا پورے صراط سے گزرنا حق ہے، تیرا جنت میں جانا حق ہے. اچھا مردے کو قبر میں کیا بتا رہے ہو کہ قبر سے لے کے پورے صراط تک، پورے صراط سے جنت تک
تو جہاں حق ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ چلے اگر میں جملہ اور آسان کر دوں، یہ جو خاموش رہ کر عبادت کر رہے ہیں، مولا کائنات کا فرمان ہے تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جائے۔ میں بول کے اپنی پہچان کروا رہا ہوں، آپ بول کے اپنی پہچان کروایا کیجیے۔ قبلہ نبی نے کہا یعنی علی آگے آگے ہے، حق پیچھے پیچھے ہے۔ فرمایا والے اللہ وہ جدھر علی بولنا جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ علی آگے ہوتے ہیں، حق پیچھے پیچھے ہے، علی آگے ہے، حق پیچھے پیچھے ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے ہم شیعہ میں حیدر کرار ہے، جاؤ لغت میں جا کے شیعہ کا معنی تلاش کرو۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو جس کے پیچھے چلے وہ اس کا شیعہ ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا جسے سمجھ آئے وہ قوم کے تائید کرے، جسے سمجھ آئے خاموش رہنا مجبوری ہوگی کہ شیعہ اسے کہتے ہیں لغت میں جو جس کے پیچھے چلے وہ اس کا شیعہ ہوتا ہے۔ ہمیں شیعہ نے حیدر کرار کہتے ہیں کہ ہم علی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب نبی نے کیا کہا؟ شیعہ کی تعریف علی نے کیا کہا کہ جو جس کے پیچھے چلے وہ اس کا شیعہ ہے۔ نبی نے کہا بارے الہ حق کو علی کے پیچھے چلا، یعنی نبی دعا مانگ رہے تھے کہ حق کو علی کا شیعہ بنا، حق کو علی کا شیعہ بنا، کہ حق بھی علی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوا۔ اور پھر جسے ماں کی آغوش سے علی کی امامت و ولایت کا عقیدہ نصیب ہوتا ہے، شاید اسے پتہ نہ ہو کہ یہ علی کی محبت کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ قبلہ جس نے علی کی محبت و ولایت کے لیے امتحان دیا ہو، اس کا معلوم نہ گیا ہو، اس کی اولاد قتل ہو، اسے اس سرمایہ کی قدر ہوتی ہے۔ اور ایسی ہی کوفہ شہر میں ایک علی کی چاہنے والی تھی، وہ کیسے کوفہ شہر میں علی کی محبت و ولایت کا پرچار کرتی تھی۔ نام اس کا حورہ سعدیہ ہے۔ ابھی ربیع الاول کے مہینے میں آپ حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ سنیں گے۔ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، نام اس کا حورہ سعدیہ تھا، کوفہ شہر میں رہتی تھی، مولا علی اس کی ولایت کا دم بھرتی تھی۔ جب لوگ اپنے کام پہ چلے جاتے، مولا علی کی شان میں وہ حدیث لکھتی اور لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتی، جیسے ہی عورت دروازے پہ آتی اسے حدیث دے کے کہتی تھی کہ جب تیرا شوہر کام سے گھر آ جائے تو اسے پوچھنا کیا میرے نبی نے میرے علی کے بارے میں یہ فرمایا تھا؟ اگر وہ کہہ دے یہ فرمایا تھا تو پھر اسے پوچھنا تو علی کو کیوں نہیں مان رہا؟ جب یہ فرمایا تھا کوفہ کے حالات تبدیل ہو گئے۔ حجاج بن یوسف کوفہ کا گورنر بن گیا۔ یہ ایسا دشمن اہل بیت ہے، اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا جب تک دسترخوان پہ علی کے شیعہ کے سر نہ آ جائے۔ حجاج بن یوسف نے کہا مجھے کوفہ کے علی کے چاہنے والوں کی لسٹ چاہیے تاکہ ان کا گھر گرا دیا جائے، ان کا مال لوٹ لیا جائے۔ حجاج بن یوسف سے کہا گیا کوفہ میں ایک ایسی بھی علی کی چاہنے والی ہے، وہ علی کی شان میں حدیثیں دیتی، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے اور لوگوں کے گھر جا انہیں علی کی ولایت کی حدیثیں دیتی ہے۔ صلوات پڑھیے مولا علی کی ذات۔ اسے کہا جاؤ سب سے پہلے علی کی اس چاہنے والی کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اب جیسے ہی سپاہی حورہ سعدیہ کے گھر پہ آئے، دستک دی تو اندر سے حورہ سعدیہ سر پہ چادر کر کے آئی۔ 3 سوال کیے، کون ہو، کس نے بھیجا ہے، کیوں آئے؟ کون ہو، کس نے بھیجا ہے، کیوں آئے ہو؟ باہر سے فوجیوں نے جواب دیا حجاج بن یوسف کے سپاہی ہے، حجاج نے بھیجا ہے تجھے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ اب قبلہ جملہ اپنے لوہے دل پہ نقش کرنا ہے۔ جب اسے پتہ چل گیا نا حجاج بن یوسف کے سپاہی آئے، اندر سے حورہ سعدیہ کہتی ہے تم واپس چلے جاؤ، میں خود دربار میں آ جاؤں گی۔ قبلہ مجھے یہ بتائے آپ کے اگر دروازے پر آپ کے تھانے کا ایس ایچ او آیا ہو گرفتار کرنے کے لیے، آپ اسے کہو تو تھانے چلا جا، میں خود آ جاؤں، وہ نہیں جائے گا۔ مگر عزت مولا کائنات کی قسم، جیسے ہی مومنہ نے اندر سے کہا تم چلے جاؤ، حرہ خود دربار میں آ جائے گی، سپاہی وہیں سے واپس چلے گئے۔ انہیں پتا تھا یہ علی کی شیعہ ہے اور علی کی شیعہ جھوٹ نہیں بولتی۔ علی کی شیعہ ہے اور علی
कि शिया झूठ नहीं बोलती, वहीं से सिपाही वापस चले गए। अब हुर्रे सादिया ने हुस्ने शहादत किया। ये आपकी और मेरी शरीयत का मसला है। अगर मुझे पता हो कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा और मुझे कत्ल करने के बाद हुस्ने मैयत भी नहीं दिया जाएगा, मैं अपनी जिंदगी में हुस्ने मैयत के एवज हुस्ने शहादत कर सकता हूँ। अब इस मोमिना ने हुस्ने शहादत किया। हुस्ने शहादत करके सर पे चादर की और घर से निकलने का इरादा किया। बच्चों ने माँ को घेर लिया। अम्मा कहाँ जा रही हो? हर शिया की तवज्जो चाहूंगा जिसे माँ की आगोश से अली की विलायत नसीब हुई। बच्चों ने माँ को घेर लिया। अम्मा कहाँ जा रही हो? माँ ने बच्चों के सर पे बोसा दे के कहा, बच्चों, अली की विलायत मुफ्त में मिली थी, आज उसकी कीमत अदा करने जा रही हूँ। मुफ्त में मिली थी, में मुझे अली की विलायत मिली। मैं तो अली के चाहने वालों के घर पैदा हुई, इसलिए मुझे अली की विलायत मिल गई। बच्चों, मैं तो अली के चाहने वालों के घर पैदा हूँ, मुझे इसलिए अली की विलायत में इमामत मिल गई। अब बच्चों ने कहा, अम्मा कोई वसीयत है तो बताओ। सिर्फ एक वसीयत, अगर तुम्हारे सामने माँ का जनाजा भी हो तो अली का दरवाजा नहीं छोड़ना। अब ये कह गए, हुर्रे सादिया हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में गई। उसे पता है वहाँ सबसे बड़ा जुर्म अली की मोहब्बत है। अब हुर्रे सादिया जाती है, हज्जाज बिन यूसुफ कहता है, सबकी तवज्जो है ना, ना हो जाए। हज्जाज बिन यूसुफ कहता है, हुर्रे सादिया, मैंने सुना है कि तेरा ये अकीदा है कि अली नबी के हर सहाबी से अफजल है। हुर्रा कहती है, तूने झूठ सुना है। उसने कहा, मेरे जासूस झूठ नहीं बोलते, उन्हें पता है अगर झूठ बोला तो सर तन से जुदा होगा। मेरे जासूसों ने बताया है इस शहर में हुर्रा का अकीदा ये है कि अली नबी के हर सहाबी से अफजल है। फिर हुर्रा ने कहा, तूने झूठ सुना है। हज्जाज बिन यूसुफ कहता है, अगर ये झूठ है तो सच क्या है? कहा, सुन हज्जाज बिन यूसुफ, मेरा भी ये अकीदा है और अली के हर शिया का भी अकीदा है। मेरा सिर्फ ये अकीदा नहीं कि अली नबी के हर सहाबी से अफजल है, मेरा अकीदा है अली आदम से लेके ईसा तक हर नबी से अफजल है। अली आदम से ईसा तक हर नबी से अफजल है। अपनों में बात करना आसान होती है। अगर यहाँ पे मैं अली हक का नारा लगाऊं इसलिए आप अली के चाहने वाले हैं, ये हुर्रे सादिया जुमला वहाँ कह रही है जहाँ पर अली की मोहब्बत से सर काट दिए जाते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ कहता है, हुर्रे सादिया, तूने बहुत बड़ा दावा किया है, अगर तूने इस दावे की दलील न दी तो तेरा सर कलम कर दूंगा। हुर्रे सादिया हज्जाज बिन यूसुफ की आंखों में आंखें डाल के कहती है, हज्जाज वो अली का शिया ही नहीं जिसके पास अकीदे पर दलील न हो। हम सुनी सुनाई बात पे अकीदा नहीं बनाते। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, अच्छा तेरा अकीदा है अली आदम से अफजल है, अली इब्राहिम से अफजल, मूसा से अफजल, ईसा से अफजल, तो तेरे पास क्या दलील है कि तेरा अली आदम से अफजल है? अब हुर्रे सादिया उसे कहती है, तूने कुरान नहीं पढ़ा। कहता है, कुरान तो पढ़ा है मगर कुरान में कहीं नहीं लिखा कि अली आदम से अफजल हो। हुर्रे सादिया कहती है, जा कुरान पढ़। आदम जन्नत में रहता था, जनाब आदम से दर्जे औला हुआ। अल्लाह ने कहा, आदम मेरा घर छोड़ दे, जन्नत छोड़ दे। जैसे ही आदम जन्नत से निकलने लगा, अल्लाह ने कहा, आदम रुको, जन्नत से निकलने से पहले ये जन्नती लिबास जन्नत में उतार के जा। कहा, आदम ने जन्नती लिबास उतार दिया। हुर्रे सादिया कहती है, हज्जाज तू बता, वो आदम अफजल है जिससे जन्नती लिबास उतरवा लिया गया, या वो अली अफजल है जिनके बच्चों के लिए ईद की रात जन्नत का लिबास भिजवा दिया गया? कि वो आदम अफजल
لیے جنت سے بھجوا دیا گیا. کہا اچھا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تیرا علی موسیٰ نبی سے افضل ہے؟ حرہ سعدیہ کہتی ہے تو نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں دلیل ہے. وہ کہتا ہے کہیں قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ علی موسیٰ سے افضل ہے. قبلہ میں کہتا ہوں قرآن بھی سمجھ تب آتا ہے جو وارثان قرآن سے لیا جائے. کہا جاؤ قرآن پڑھو. جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اسے تبلیغ کرو. جناب موسیٰ نے کہا میں اسے کیسے تبلیغ کروں، میں نے فرعون کے خاندان کا بندہ مارا ہے. پیچھے والوں کی خاموشی دیکھ کے بتانا پڑے تھا کیسے مارا تھا کہ جناب موسیٰ نے جو کہا میں کیسے تبلیغ کروں، میں نے تو فرعون کے خاندان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے. ایک دن جناب موسیٰ مصر کے بازار سے گزر رہے تھے. ایک طرف جناب موسیٰ کے خاندان کا بندہ ہے بنی اسرائیل، دوسری طرف فرعون کے خاندان قبطی کا بندہ ہے. دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. جناب موسیٰ انہیں جھگڑا چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے. فرعون کے خاندان کے بندے کے سینے پہ گھوسا مارا، وہ وہیں پہ مر گیا. اس کے بعد جناب موسیٰ نے مصر چھوڑ دیا تھا. 10 سال تک مدائن میں نبی جناب شعیب کے پاس رہے ہیں. اب اللہ نے کہا جا موسیٰ جا کے فرعون کو تبلیغ کر. جناب موسیٰ نے کہا میں کیسے مصر جاؤں، فرعون کے پاس اس کے خاندان کا ایک بندہ مارا ہے. اب حرہ سعدیہ حجاج بن یوسف سے کہتی ہے تو کہتا ہے کیسے میرا علی موسیٰ سے افضل ہے. موسیٰ نے ایک مارا تھا اور جانے سے گھبرا رہا تھا، میرے علی نے مکے والوں کے بدر میں مارے، احد میں مارے، خندق میں مارے، اور وہ علی سورہ برات لے کر اکیلا مکہ چلا گیا تھا. موسیٰ نے ایک مارا تھا جانے سے گھبرا رہا تھا، میرے علی نے بدر احد خندق میں ان کے کتنے مارے تھے، اور وہ علی اکیلا مکہ چلا گیا تھا. پھر کہتے ہیں اچھا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تیرا علی عیسیٰ سے افضل ہے؟ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا. عیسیٰ کی ماں اللہ کے گھر میں رہتی تھی، جنت سے اس کے لیے کھانا آیا کرتا تھا، مگر جب عیسیٰ نے دنیا میں آنا تھا تو اللہ نے کہا مریم یہ میرا ولادت کا گھر نہیں، عبادت کا گھر ہے، میرا گھر چھوڑ دے. اللہ نے عیسیٰ کی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے. کہا حجاج بن یوسف عیسیٰ کی ماں اللہ کے گھر میں رہتی تھی، علی کی ماں ابو طالب کے گھر میں رہتی تھی. اللہ عیسیٰ کی ماں کو نکال رہا ہے اور حیدر کی ماں کو بلا رہا ہے اور دنیا کو سمجھا رہا ہے جب مریم جیسی ماں کا بیٹا عیسیٰ علی کی برابری نہیں کر سکتا تو بتوں کو سجدہ کرنے والے علی کی برابری کیسے کریں گے؟ فرمایا کہ عیسیٰ کی ماں کو اللہ کے گھر سے نکالا جا رہا تھا اور علی کی ماں کو بلایا جا رہا تھا، اور یہی حیدر کرار کا مقام سمجھایا جا رہا تھا. اور قبلہ جب اپنے دلوں میں علی کی ولایت محسوس کرو تو سجدہ شکر ادا کیا کرو کہ آپ کو ماں کی آغوش سے یہ نعمت ملی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب 10 محرم کو حسین ابن علی نے بھی لشکر یزید سے پوچھا لما تقتلوننی، حسین کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ لشکر یزید نے ایک ہی جواب دیا بغضاً لأبیک، تجھے تیرے باپ علی کے بغض میں قتل کرنا ہے. کربلا میں بھی دونوں لشکروں میں جو فرق تھا، ایک طرف علی کے چاہنے والے تھے، دوسری طرف علی کا دوست تھا. اور آج آپ نے شبیہ پیغمبر علی اکبر کو سنتے ہیں. اللہ وہ یہ کیسا بیٹا ہے حسین کا شبیہ پیغمبر علی اکبر علیہ السلام. کچھ ذریعوں پر کچھ مسائل نہیں پہنچے، اگر آواز کھول گئی کچھ ذریعوں پر کچھ مسائل نہیں پڑھی جاتی. مولا علی کی ذریعہ پر جناب زینب کا شام کے دربار جانا جاتا ہے، اس لیے کہ علی برداشت نہیں کر سکتا میری زینب کیسے شراب کس بولتی ہے. عزاداروں جناب عباس کی قبر پر 4 سال کی سکینہ کے وسائل نہیں پڑھی جاتی، اس لیے کہ عباس برداشت نہیں کر سکتے 4 سال کی یتیمہ کو کیسے
سے تمہارے مارے جاتے رہے. مولا حسین کی قبر پر علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھے جاتے. عزیزانو آخری دفعہ سید مہدی بحر العلوم نجف کے عالم ہیں، انہوں نے مولا علی اکبر کی آخری دفعہ حسین کی قبر پہ مصائب پڑھے. شب جمعہ تھی، زائرین کربلا آئے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا عراق کے عالم سید مہدی بھی کربلا میں موجود ہیں. سید مہدی سے کہا ہمیں حسین کی قبر پر حسین کے جوان بیٹے کے مصائب سناؤ. عزیزانو سید مہدی کہتے ہیں کوئی اور مصائب سنو، حسین کے علی اکبر کے مصائب نہ سنو. ظاہرین نے کہا ہم حسین کو اس کے جوان بیٹے کا پرسہ دینا چاہتے ہیں. عالم دین نے سوچا ایسے نہ ہو ظاہر حسین کا ناراض ہو تو میرے مولا ناراض ہو جائیں. عالم دین نے مولا حسین کی قبر پہ ظریف ہاتھ رکھے علی اکبر علیہ السلام کی شہادت پڑھی. عالم دین خود بھی روتے رہے، سارے زائرین روتے رہے. عزاداروں مصائب پڑھ کے عالم دین گھر جا کے نرم بستر پہ سو گئے. جب آدھی رات ہوئی کیا دیکھا خواب میں کوئی کھڑے پھول کے والی بیوی آئی جس کا ایک ہاتھ زخمی پہلو میں ہے. کہ سید مہدی تو نے میری حسین کی قبر پر میرے علی اکبر کے مصائب کیوں پڑھے ہیں؟ عالم دین ہاتھ باندھ کے کہتا ہے آقازادی میں نے کوئی غلط روایت پڑھی ہے تو مجھے معاف کر دو. کہ مہدی تو نے کوئی غلط روایت نہیں پڑھی مگر تو مصائب پڑھ کر چین سے گھر آ کے سو گیا ہے. میرا حسین قبر میں کروٹیں بدل رہا ہے. میں نے بقیہ چھوڑ دیا ہے، علی نے نجف چھوڑ دیا ہے، نانا نے مدینہ چھوڑ دیا ہے. ہم حسین کو چپ کرا رہے ہیں، حسین چپ نہیں ہو رہا. اجرکم علی الزہراء، تمہیں کیا پتا حسین کا اکبر کیسا بیٹا تھا؟ اجرکم علی الزہراء، مولا آپ کیا ہو پھر رحم کرے. جس کی ہے نکلی ہے سوائے غم حسین کے کبھی دنیا کے غم میں نہ روئے. عزادارو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. جو دعائیں لائے ہو شبیہ پیغمبر کے صدقے مستجاب ہو. اور ماں کو اتنی محبت ہوگی اپنے اس جوان سے. روایت کے جملے ہیں کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کا سر جب نیزے پہ بلند تھا اور یہ قافلہ شام کے بازار میں داخل ہوا، ایک مکان کی چھت کے اوپر کچھ عیسائی عورتیں بیٹھا ہیں. عزاداروں ایک ضعیفہ ایک سر دیکھتی ہے نیزے پر کہ 80 سال کے بوڑھے کا سر ہے، 57 سال کا سر ہے، 32 سال کا سر ہے، 18 سال کا سر ہے. عزاداروں کو ضعیفہ کہتی ہے اے جوان میں نہیں جانتی تیرا نام کیا ہے، میں تجھے ایک نام دے رہی ہوں عبدال بدر تمام، تو 14ویں کا چاند ہے. عزاداروں مجھے بتاؤ جسے خیر عورت 14ویں کا چاند کہہ رہی ہے اللہ جانے اسے ماں کیا کہتی ہوگی. اجرکم علی الزہراء. چھت سے نیچے اتر آئی، اس نیزے کے نیچے کھڑی ہوئی جس پہ علی اکبر علیہ السلام کا سر ہے. اور دوستوں کہتی ہے اور تو میں ایک دعا مانگتی ہوں تم نے آمین کہنا ہے. عزاداروں اب اس کی سائز ضعیف عورت نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے بارے الہ اس جوان کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو. اللہ جانے کسے جملہ سمجھ آیا ہے، کون اپنے خیال میں بیٹھا ہے کہ اس جوان کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو. جناب لیلا آگے بڑھی کہ اے ضعیفہ مجھے بددعائیں کیوں دے رہی ہے، اس کی ماں ابھی تک زندہ ہے. اس کا قاتل کربلا سے لے کے شام تک کبھی علی اکبر کو دیکھتا کبھی اس کی ماں کو دیکھ کے ہنستا. اجرکم علی الزہراء، مولا آپ کی آہوں پہ رحم کرے. عزاداروں رونا نہ رونے کی شکل بنانا بھی عبادت ہے. رونے کی شکل بھی نہ بنا سکوں تو سر کو جھکا کے علی کی بیٹیوں سے گناہوں کی معافی مانگتا. گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے. اور عزاداروں سنو گے حسین کو اپنے علی اکبر سے کتنی محبت تھی. عزاداروں جس یزیدی سپاہی نے مولا علی اکبر علیہ السلام کے سر والا نیزہ پکڑا ہوا ہے وہ کربلا سے کوفہ کے راستے پر شیور کے پاس آ کے کہتا ہے شیور جب سے قافلہ چلا ہے نا کربلا سے میں نے عجیب
کا دیکھا ہے جدھر جدھر علی اکبر کا سر جاتا ہے ادھر حسین کی نگاہیں جاتی ہے اجرکم علی اللہ کہا جدھر جدھر علی اکبر کا سر جاتا ہے ادھر ادھر حسین کی نگاہیں جاتی ہے میں نے علی اکبر کے سر والا نیزہ قافلے کے آگے رکھا حسین کی نگاہ علی اکبر کے سر علی اکبر کے سر والا نیزہ قافلے کے درمیان رکھا حسین کی نگاہ علی اکبر کے سر کہا علی اکبر کے سر والا نیزہ پیچھے رکھا حسین کی نگاہ علی اکبر کے سر عزادارو جملہ سنو گے اس ملعون نے باپ بیٹے کی محبت کا امتحان لینا چاہا کہ ایسے کرو علی اکبر کا سر نیزے سے اتارو صندوق میں بند کرو پھر دیکھو حسین کدھر دیکھا اجرکم علی اللہ مولا آپ کی آہوں پہ رحم کرے عزادارو ہم لوگ کے کسی پہ احسان نہیں کرتے اپنی بخشش کا سامان کرتے ہیں عزادارو جب اس ملعون نے کہا علی اکبر کا سر نیزے سے اتارو صندوق میں بند کرو پھر دیکھو حسین کدھر دیکھتا ہے عزادارو اس ملعون نے علی اکبر علیہ السلام کا سر اتارا ایک صندوق میں بند کیا ابھی تھوڑا سا قافلہ آگے بڑھا ایک دوسرا سپاہی دوڑتا ہوا آیا کہتا ہے شیور حسین کا سر لوگ کے نیزہ سے غائب ہو گیا حسین کا سر نظر نہیں آ رہا عزادارو شیور نے تازیانہ اٹھایا وہاں آیا جہاں میرا چوتھا امام ہے میرے چوتھے امام کو تازیانہ مار کے کہتا ہے سجاد تیرے بابا کا سر لوگ کے نیزہ سے کہاں چلا گیا عزادارو امام سجاد نے ایک ایک سر نیزے پہ دیکھا امام نے دیکھا بابا کا سر بھی نہیں ہے میرا علی اکبر بھی نہیں ہے کہاں سپاہیوں بتاؤ میرا علی اکبر کہاں ہے اجرکم علی اللہ کہ میرا علی اکبر کہاں ہے عزادارو امام نے کہا مجھ پہ ظلم نہ کرو جہاں علی اکبر کا سر ہے وہاں جا کے دیکھو عزادارو جملہ برداشت کرو گے جب صندوق کھولا گیا سامنے کیا منظر ہے بوڑھا باپ اپنا رخسار جوان بیٹے کے رخسار پر رکھ کے کہہ رہا تھا علی اکبر ان ظالموں نے تجھے مجھ سے جدا کر دیا اجرکم علی الزہرا عزادارو بڑا مشکل تھا حسین کے لیے کہ علی اکبر کو میدان کی طرف روانہ کرتے یہی وجہ ہے جب علی اکبر علیہ السلام اجازت کے لیے آئے کہ علی اکبر جا کے اس ماں سے اجازت لے جو 18 سال پالتی رہی ہے عزادارو مجھے بتاؤ 55 سال کی بوڑھی ماں ہو 18 سال کا جوان بیٹا ہو تم جوان بیٹا کیسے ماں سے مرنے کی اجازت لے مگر یہ بھی تو حسین کا بیٹا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے جا کے کہا اما زینب مجھے یہ بتاؤ آپ کا مقام زیادہ ہے یا دادی زہرا کا مقام زیادہ ہے کہ علی اکبر تیری ماں زینب تیری دادی زہرا کی کنیز ہے کہا پھر اما زینب ایسے کرو اپنا بیٹا زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دو اجرکم علی اللہ عزادارو جناب علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام نے امامہ پہنایا اور آیت پڑھ رہے تھے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون عزادارو کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے کہتے جب بھی علی اکبر نکل رہا ہے کبھی کوئی ماں روک لیتی ہے کبھی پھوپھی روک لیتی ہے کبھی سکینہ علی اکبر کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے علی اکبر تو بھی چھوڑ کے جا رہا اجرکم علی الزہرا عزادارو آخری فدا کیا مولا علی اکبر علیہ السلام خیام سے روانہ ہوئے جناب علی اکبر علیہ السلام کو مولا حسین نے خود رہبان پہ سوار کیا عزادارو جیسے ہی میدان کی جانب چلے تو علی
اکبر علیہ السلام نے آہستہ آہستہ گھوڑا تیز کیا. بوڑھا باپ اس کے بھی آہستہ آہستہ قدم تیز ہو گئے. عزادار گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا تو حسین کا امامہ کھل کے گلے میں آیا ہے. بوڑھا باپ دوڑنا شروع کیا. علی اکبر کو محسوس ہوا پیچھے کوئی دوڑتے ہوئے آ رہا ہے. علی اکبر نے گھوڑا روکا, پیچھے مڑ کے دیکھا, بوڑھا باپ امامہ گلے میں ہے, آستینیں چڑھی ہوئی, دوڑتے ہوئے آ رہا. کہا بابا آپ نے تو ودا کر دیا. کہا اکبر کاش تیرا کوئی اکبر جیسا بیٹا ہوتا. اجرکم علی اللہ. مولا آپ کی آہوں پہ رحم کرے. جس آنکھ میں آنسو آ گیا ہے علی کی بیٹیاں اس کی قیامت کے دن شفاعت فرما ہے. عزادارو جناب علی اکبر علیہ السلام نے جہاد کیا. الامام والحفیظ ادھر باپ بیٹے کے لیے عزادارو اداس ہو گیا. مولا حسین علیہ السلام نے جناب لیلا سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ لیلا میرے نانا کی شریعت کا مسئلہ ہے, اگر مشکل وقت میں ماں بیٹے کے لیے دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے. کہ دعا مانگ میرا اکبر میدان سے واپس آئے, آخری دفعہ مجھے مل کے جائے. عزادار ماں نے دیکھا کوئی خیمے میں نامحرم نہیں تھا. کہ مولا کیسے دعا کروں. کہا لیلا خاک کربلا سر میں ڈالو, قرآن سر پہ رکھ کے کہو یا رادا یوسف الی یعقوب اردد الی علی الاکبر. اے یعقوب کو یوسف ملانے والے میرا اکبر ملا دے. اجرکم علی اللہ. عزادار دعا خبر ہوئی. ادھر مولا علی اکبر علیہ السلام آئے, فرمایا یا ابتاہ الا تشق القتل لی. بابا مجھے پیاس مارے جا رہی ہے. کہ اکبر اپنی زبان میری دہن میں دے دے. جیسے ہی علی اکبر علیہ السلام نے زبان دہن میں دی فوراً زبان پیچھے کر کے کہا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے. اجرکم علی اللہ. عزادارو آپ علی اکبر علیہ السلام میدان کی جانب گئے. پھر ایسا جہاد کیا کہ الامان والحفیظ عمر بن سعد کہتا ہے اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے یہ شجاعت حیدر کرار کا وارث ہے, ایسے ممکن نہیں. عزادارو اتنے میں کہا ساری فوج مل کے حملہ کرے. حسین بن نبیل ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گیا. جیسے ہی لیلا کا چاند عزادارو درخت کے قریب سے گزرا, اس ملاؤں نے نیزہ اٹھایا, علی اکبر کی جانب پھینکا, گرچی کا پھل توڑ دیا. کہا لوگ کہتے ہیں حسین بڑا صابر ہے. جب 18 سال کے جوان بیٹے کے سینے سے گرچی کا پھل نکالے گا پھر پتا چلے گا. اجرکم علی الصحابہ. عزادار علی اکبر سین سے زمین پہ آنے لگے. آواز تھی علیک السلام یا بابا میرا آخری سلام لو. عزادارو باپ بیٹے کے لاشے پہ کیسے گیا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں پدر پر لاشے فسر زانو بزانو رسید. بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا. اجرکم علی اللہ. مولا حسین پہنچے. علی اکبر کبھی ایک ٹانگ سمیٹتے ہیں کبھی دوسری ٹانگ سمیٹتے ہیں. کہ اکبر تیری کوئی وصیت ہے تو بیان کر. کہ بابا آخری حسرت یہ ہے مجھے میری ماں سے ملا دو. عزادارو مولا حسین فرماتے ہیں علی اکبر تجھے خیمے میں لے کے چلتا ہوں. مولا نے ایک ہاتھ علی اکبر علیہ السلام کے قدموں کے نیچے رکھا, دوسرا ان کے سر اقدس کے نیچے رکھا. عزادارو اٹھانا چاہا پھر بیٹے کو زمین پہ لٹا دیا. کہ اکبر تیرا ماما بوڑھا ہو گیا. اللہ جانے کسے حسین کی حرمت سمجھ آئی. وہ بندہ بڑا امیر ہوگا جو حسین کی حرمت نہ سمجھ سکا. کہا تیرا بابا بوڑھا ہو گیا. اکبر تو بھی تو بابا کا ساتھ ہے. کہ بابا میں کیا کروں. کہ اکبر اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈالو. عزادارو علی اکبر نے اپنا بایاں ہاتھ مولا حسین کی گردن میں ڈالا. کہ اکبر ایسے نہیں اپنا دایاں ہاتھ سینے سے کیوں نہیں اٹھاتا. کہ بابا قاتل نے پر
کرے